امام زیادہ تقوی والا ہے، یہ کہتے رہو، تم سب اپنے اپنے اماموں کا راگ الاپو، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرا امام سب سے بڑا ہے. میرا امام ایسا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ میرا امام کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہمارے ماں باپ قربان ہو، میرا امام وہ ہے. ایسا امام لا کے دکھاؤ تو پھر تو مان جائیں گے. لیکن اگر تم ایسا امام نہیں لا سکتے تو تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو اپنا ہدف نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا وجہ ہے؟ قیامت والے دن جواب کیا دو گے اللہ کو کہ تمہارے سامنے قرآن تھا، تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث موجود تھی، تم نے کیوں عمل نہیں کیا؟ کیوں ان راستوں پہ چلتے ہیں جس راستے کا میں نے حکم نہیں دیا؟ بھائیوں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ لو. اور ترجمہ میں ایک اور سہولت دیتا ہوں آپ لوگوں کو، کسی کا بھی ترجمہ پڑھو، بریلوی کا پڑھ لو، دیوبندی کا پڑھ لو، جماعت اسلامی والوں کو پڑھ لو. ترجمہ صرف ترجمہ پڑھو، جو بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے وہ نہ چھوڑو، وہ اصل میں دین سازی ہے. صرف ترجمہ اگر آپ پڑھ لو گے نا قرآن کا، جو بریکٹ میں لکھا ہوا اس کو بھول جاؤ، خالص ترجمہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کھول دے گا، آپ کے دل کو ایسا منور کر دے گا. قرآن کی یہ برکت ہے کہ آپ تمام چیزوں کو بھول کر اللہ کے رسول کی طرف پیچھے جاؤ. مانو نا یہ بات. اور دوسری بات، دنیا کمانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں بھائی. ذرا دیکھو، صبح بچہ اگر لیٹ ہو جائے فوراً ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان، آج لیٹ ہو گیا جی، آج اس کا سبق رہ جائے گا، اسکول پہنچانا تھا، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا. ہزاروں روپے لگاتے ہیں بچوں کے اوپر. کس لیے؟ کہ بچہ تعلیم یافتہ ہو جائے، بڑا بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے. لیکن دین کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں. بچہ سوتا ہے سوتا رہے، نماز پڑھنے کو کہنا نہیں. وہ پھر سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اخلاص ہے. اخلاص ہونا چاہیے تھا اللہ کے رسول کے ساتھ، اخلاص ہوتا اللہ کے ساتھ کہ بچوں کو اللہ کا متبع بناتے، ان کے دلوں کے اندر ایمان پیدا کرتے. وہ ہم نے کام نہیں کیا اور نہ کرنا ہے ہم نے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ جنت تو ہمارا حق ہے. یاد رکھو، اپنے آپ کو اس مغالطے سے نکال دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا جب تک تمہیں اپنے دوست نہیں کرتی. یہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، انتہائی خطرناک آیتیں ہیں، ہر مسلمان کے لیے جھنجھوڑنے والی بات. یہ جو بندہ غور کرے کانپ جائے سن کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بنے گا کہ ہم کیسے اپنے آپ کو چھٹکارا پلوائیں گے. یاد رکھو، امت مسلمہ کو ایک وحدت پہ لانے کے لیے قرآن اور حدیث کے علاوہ تیسری چیز نہیں ہے. جو دعویٰ کرتا ہے بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے، یہ بہت بڑی بغاوت کرتا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اور اس کے علاوہ کوئی اور لوگ بھی ہیں جن کی اتباع کر کے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے. یاد رکھو، امت مسلمہ اکٹھی ہوگی. کس نے کہا؟ صادق المصدوق، جو دنیا کے اندر اس سے کائنات میں اس سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے. امت مسلمہ اکٹھی ہوگی، لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے، تمام فرقے ختم ہو جائیں گے، ایک فرقہ رہ جائے گا جو فرقہ ناجیہ ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ فرقہ قرآن اور حدیث کے اوپر مبنی ہوگا. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جیسے قرآن کی بات میں نے کہی نا کہ اٹھ کر پڑھو، ٹائم نکالو، صرف 10 منٹ روزانہ نکالو، 10 منٹ نکال کے روزانہ قرآن کا ترجمہ خود بھی پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھو. بیوی بھی تمہارے بیٹھی ہو، بچے بیٹھے ہوں، 10 منٹ کے لیے منتیں کر کے ان کو لے آؤ، اپنے ایک کمرے میں بٹھا کے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ دل کھول دے گا. پھر جاننا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہمیں کیسے پتہ چلے، وہ کون سا طریقہ ہے جس کو اپنائیں گے تو اللہ کے رسول کی اتباع ہمارے سامنے آ جائے گی. سب سے عظیم بات، اللہ کے رسول کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات محفوظ ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، یعنی میں بتاؤں، استنجا سے لے کے حکومت و سیاست تک کوئی دنیا کا ایسا شعبہ نہیں اس کے اللہ کے رسول کی ہدایت ہمارے سامنے واضح طور پہ نہ ہو. بخاری لے لو، مسلم لے لو، میں نہیں کہتا ہماری کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں ہے، اللہ کے رسول کے فرامین ہیں. اور یہ وہ کتاب ہے، یہ دو وہ کتابیں ہیں جن کے بارے میں تمام مسلمانوں کے فرقے سوائے شیعوں کے، تمام مسلمانوں کے فرقے سوائے شیعوں کے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نقشہ دیکھنا ہو، صحیح ترین نقشہ دیکھنا ہو، بخاری اٹھا کے دیکھ لو، مسلم اٹھا کے دیکھ لو، ترمذی دیکھ لو، ابن ماجہ دیکھ لو. اگر تم نے مزید دیکھنا ہے اس کے بعد داؤد کا وہ دیکھ لو. یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول کی کتابیں ہیں. لیکن اعلیٰ ترین کتابیں کیا ہیں؟ اصل کتاب بعد الکتاب اللہ، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے. اور بخاری کے ترجمے موجود ہے. بھائیو لے لو، کیوں نہیں لے لیتے؟ میری بات نہ مانو. اس میں باب الصلاۃ نکالو، دیکھو تمہیں اللہ کے رسول کی کیا احکامات ملتے ہیں. باب الصیام نکالو، کیا احکامات ملتے ہیں. باب الحج نکالو، باب جہاد نکالو، تمام جہاد کا لکھا ہوا ہے وہاں پہ. آسان ہے بالکل. جو تمہیں وہاں سے اللہ کے رسول کا حکم نظر آئے عمل پیرا ہو جاؤ، انشاءاللہ جنتی ہو جاؤ. یہ کون کر سکتے؟ کس نے روکا ہے آپ کو اس چیز سے؟ اور میں کہتا ہوں 10 منٹ اس کو دو، 10 منٹ قرآن کی حدیث کو دو اور پڑھو. آپ کوئی مشکل نہیں ہے. یقین کرو اللہ تمہارے دلوں کو کھول دے گا. اللہ کے رسول سے محبت سچی ہو جائے گی. تمہارے دل کے اندر وہ ایمان پیدا ہو جائے گا
کہ تم جنت کے حقدار ٹھہرو گے، خود سمجھو گے، تمہارا اندر سے اندر روح گئی کہ واقعی میں جنت میں جانے والا ہوں، تمہارے دل کے اندر یہ تمنا کون جگائے گا؟ جب تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے، اللہ کی احکامات بننے کے لیے کوشش کرو گے، اللہ تمہارے دل کے اندر یہ ڈالے گا کہ یہ لوگ جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔ بھائیو، اس کے لیے کسی نے آپ کو روکا نہیں ہے، لیکن کیا ہوگا؟ مولوی کہتا ہے بھائی میرے پیچھے چل، بس یہی راستہ ہے صحیح، اور قیامت والے دن بری ذمہ ہو جائیں گے سب، ہم نے نہیں کسی کو کہا، ہم خود پھنسے ہوئے، ہم کس کو بچائیں؟ ہم خود پھنسے ہوئے، ہم کس کو بچائیں؟ اور چاروں ائمہ کا مذہب یہی ہے، یاد رکھو، چاروں ائمہ کا طریقہ کار یہی ہے۔ بتاؤ، ان کی کتابوں میں لکھا ہے اگر ہماری بات کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی بات آ جائے، ہماری بات کو اٹھا کے دیوار پہ دے مارو، یہ ہم نے نہیں کہا، تمام ائمہ نے کہا۔ وہ تمام ائمہ انشاءاللہ جنت میں جانے والے ہیں، ان کا عقیدہ صرف محمدی عقیدہ تھا، لوگوں نے ان کے ساتھ منسوخ بہت ساری چیزیں کر دی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عبادت تھی، ان کا تقویٰ تھا، زہد تھا، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کے نام سے منسوخ کیا فتاوی علمگیری جو آپ 200 سال پہلے لکھا گیا، وہ ان کے نام تو کیا حنفی ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ میں موضوع بھی جانا نہیں چاہتا، لیکن مشکل بات ہے یہ، آپ کو سمجھنا مشکل ہوگا، لیکن جو چیزیں ان سے منسوخ کی گئی ہیں وہ کوئی 500 سال بعد ہیں، 600 سال بعد لوگوں نے لکھی اور کہہ دیا یہ امام حنیفہ کا موقف ہے، جھوٹ ہے بہت بڑا، بہتان ہے بہت بڑا۔ اور تمام ائمہ نے یہی کہا، چاہے وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے امام شافعی ہو، مالک ہوں، حنبلی ہوں، سب نے یہی کہا ہماری بات نہ مانو اللہ کے رسول کے مقابلے کے اندر۔ لیکن کوئی ہے کچھ امپلیمنٹ کرانے والا؟ ہے کوئی بندہ جو سوچے واقعی اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی اور یہی بات ہے؟ یاد رکھو بھائیو، ہم درد دل سے آپ سے یہ بات کہتے ہیں، اور ہمارا اپنا حال کیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ایک زمانے میں تو دہریہ تھا، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتا تھا، جنت دوستوں کو بھی نہیں مانتا تھا، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا نا، کچھ بھی نہیں، کیوں وجہ کیوں نہیں مانتا تھا؟ ایک بندہ کہتا ہے یہ سچ ہے، دوسرا کہتا ہے یہ سچ ہے، تیسرا کہتا ہے یہ سچ ہے، ہم اسی مغالطے میں پڑھے، ہم نوجوان تھے، یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، میں سب ڈھکوسلا ہے، نعوذ باللہ، چھوڑ دیا سب۔ جمعے کی نماز تو چھوڑو، رمضان کے روزے میں نہیں رکھتا تھا، اللہ معاف کرے، وہ کہتے ہیں کہ یاد عازی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حفظہ میرا۔ یہ آپ کو میں کسی بتا رہا ہوں کہ ہم اسی چیز سے نکل کے آئے ہیں، اسی جہالت سے نکل کے آئے ہیں، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی توفیق دی، قرآن پڑھا، اللہ کے رسول کے فرامین پڑھے، سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں، 1000 دفعہ شکر ادا کریں، پھر بھی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید اور رسالت کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ ہم ٹوٹے پوٹے لوگ ہیں بھائی، کوئی ہمارے بڑا وہی سمجھو کہ بڑے تقوی والے ہیں، بہت گناہ گار ہیں، لیکن اپنے آپ کے اندر جذبہ پیدا کرو تھوڑا سا کہ آگے ہم نے چلنا ہے، قرآن اور حدیث سے چلنے کے لیے جذبہ پیدا کرو، یقین کرو دنیا اور آخرت دونوں بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اللہ کے رسول سے سچی محبت عطا فرمائے، ہم صرف آمین کہہ کے خاموش نہ ہو جائیں، آج سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے، اور جو بات ہماری کبھی تمہیں بری لگتی ہے، پہلی بات ہم نے کہ قرآن حدیث کے علاوہ کوئی بات کی تھی نہیں، اگر ہم نے کی ہے اپنے ملاؤں سے جا کے پوچھو کہ فلاں بندہ یہ کہتا ہے کیا بات ہے، اگر وہ کہہ دے کہ حدیث کو ماننا غلط ہے، اگر وہ کہہ دے کہ قرآن کی بات ماننا غلط ہے، تو پھر خود حساب لگا لو کہ کون درست ہے کون غلط۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔